لیبیا اور عراق جیسے طاقتور ممالک صرف ایٹم بم بنانے کی خواہش ظاہر کرنے پر تباہ کر دیے۔ ایسی کون سی خفیہ طاقت ہے کہ پاکستان انتہائی ناسازگار حالات کے باوجود ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا؟ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ دنیا نے پاکستان کے لیے دروازے بند کر لیے، ضروری پرزہ جات ان کی فراہمی پاکستان کے لیے روک دی گئی۔ چاغی کے پہاڑ لرز اٹھے، زمین کانپ گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا۔ دوستو، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دی؟ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان جیسا ملک جو معاشی طور پر کمزور تھا، سیاسی لحاظ سے الجھا ہوا تھا، وہ کیسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ گیا؟ اور صرف ڈٹا ہی نہیں بلکہ ایٹمی طاقت بن کر اپنا مقصد بھی پورا کر لیا۔ یہ سوال حیران بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی، کیونکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ لیبیا اور عراق جیسے طاقتور ممالک صرف ایٹم بم بنانے کی خواہش ظاہر کرنے پر تباہ کر دیے گئے۔ ایران اور ترکیہ ان سمیت متعدد ممالک دہائیوں سے ایٹمی طاقت بننے کا خواب آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو نہیں آ رہا۔ آخر پاکستان کے پیچھے ایسی کون سی خفیہ طاقت ہے کہ پاکستان انتہائی ناسازگار حالات کے باوجود ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا؟ دوستو، یہ کہانی ایک راز کی طرح ہے۔ کہانی کا آغاز 1971 کی جنگ کے بعد ہوتا ہے۔ پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان الگ ملک بن چکا تھا اور قوم گہرے صدمے میں تھی۔ انہی ویرانیوں میں ایک آواز بلند ہوئی۔ وہ آواز تھی وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی۔ بھٹو کہہ رہے تھے، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ الفاظ محض ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عہد تھا، ایک ایسا عہد جس نے قوم کو نئی سمت دی اور ایک عظیم سفر کی شروعات ہوئی، اور 2 دہائیوں سے زائد عرصہ تک یہ سفر جاری رہا۔ دوستو، یہ سفر آسان نہیں تھا، بلکہ اس سفر کے دوران پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ سب سے پہلا چیلنج جو پاکستان نے فیس کیا وہ تھا سائنسی چیلنج۔ پاکستان ایٹم بم بنانا تو چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے پاس کوئی جدید لیبارٹری موجود نہیں تھی اور وسائل بھی انتہائی محدود۔ لیکن پاکستان اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی عزم اور حوصلے کا انعام پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت ملا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اپنی زندگی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے نام کر دی، اور اس مقصد کے حصول کی خاطر انتھک محنت کر کے پاکستان کے لیے لیبارٹریز کا مسئلہ تو حل کر دیا۔ لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ یہ محدود وسائل کے ساتھ آگے بڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو پاکستان کے سامنے ایک تکنیکی چیلنج لا کھڑا کیا۔ دنیا نے پاکستان کے لیے دروازے بند کر لیے، ضروری پرزہ جات ان کی فراہمی پاکستان کے لیے روک دی گئی۔ لیکن پاکستان اس چیلنج سے نمٹنے میں اپنے ایک خفیہ دوست کی بدولت کامیاب ہو گیا۔ اس چیلنج کے بعد اب پاکستان کو سب سے بڑے امتحان کا سامنا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی جانب سے شدید دباؤ پاکستان پر بڑھنے لگا، دھمکیاں آنے لگیں اور پھر پابندیاں لگا دی گئیں۔ لیکن وہ طاقت جو گزشتہ چیلنجز میں پاکستان کا ساتھ دے رہی تھی، یہاں بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان اس امتحان میں بھی احسن انداز سے کامیاب ہو گیا۔ اور پھر وہ دن آیا 28 مئی 1998۔ چاغی کے پہاڑ لرز اٹھے، زمین کانپ گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک ایسا ملک جس کی معیشت اچھی ہے، نہ سیاست میں استحکام، مختلف قسم کی سازشوں میں گھرا ہوا، آخر اس کے پیچھے وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس ملک کو اتنی جرأت دی کہ یہ ایٹمی طاقت بننے کے قابل ہو گیا؟ دوستو، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا؟ وہ کوئی ملک نہیں تھا، جنات کی کوئی جماعت بھی نہیں تھی، وہ طاقت تھی حکمت۔ پاکستان نے اپنے مقصد پر فوکس رکھا، جذباتی فیصلے کیے، نہ شیخیاں بکھیری، بلکہ حکمت کا استعمال کرتے ہوئے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹاتا گیا۔ لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے حکمت ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جو طاقتیں پاکستان کے پیش رہیں وہ تھیں محنت،
اور صبر۔ اگر حکمت ہو مگر محنت نہ ہو تو خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جاتے ہیں، اور اگر محنت ہو لیکن صبر نہ ہو ہمت راستے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر صبر ہو لیکن حکمت نہ ہو تو اہم فیصلے نقصان میں بدل جاتے ہیں۔ پاکستان نے ان تینوں طاقتوں کا سہارا لیا اور اپنی منزل تک کامیابی سے پہنچ گیا۔ دوستو، ایٹمی طاقت بننے کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستانیوں، تم کوئی کمتر قوم نہیں ہو، تم وہ قوم ہو جو دنیا کو لیڈ کرنے کی پوٹینشل رکھتے ہو۔ تم اگر انتہائی نامناسب حالات میں ایٹمی طاقت بن سکتے ہو تو تمہارے موجودہ مسائل کو حل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ بہتری کا عزم مصمم کر لو، اور پھر اپنی انہی خفیہ دوست طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنا سفر شروع کر دینا۔ جیسے تم نے پہلے منزل پالی تھی، اس بار بھی منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس کے متعلق اپنے تبصرے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ ہماری یہ ویڈیو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔